अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सियासत ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर आजकल एक ही सब्जेक्ट है जिसके ऊपर तमाम जो पाकिस्तान के जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं करंट अफेयर्स के, उनका ज्यादा फोकस रहता है। आज ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोयटा शहर के अंदर मौजूद थे। वहां पे यौम तसीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस हवाले से फंक्शन था। वहां पे दोनों जो है वालिद और बेटे ने तकारीर की। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इस इवेंट का कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर का जो है आगाज एक शेर से किया। और जब आए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब वहां पे तकरीर करने के लिए, तो उन्होंने भी एक जो है एक शेर का एक मिसरा पढ़ा और बताया कि मेरे दिल के अंदर क्या, जो मुझे क्या याद आ रही है, मुझे क्या लग रहा है आपका मजमा देख के। तो सबसे पहले नाजरीन, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इस तकरीर का आगाज किया, वो शेर आपको सुनवाते हैं। खैरात को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। जनाब आला, आपने शेर सुना। जाहिर है वो खुद भी मानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है उर्दू का वो मेरी तरह थोड़ा सा खराब है। मेरा भी कोई इतना अच्छा नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब अक्सर मुझे सिखाते रहते हैं और मैं सीखता रहता हूँ। हम पंजाबी हैं और ज़ाहिर बात थोड़ा सा उस पंजाबी का ज्यादा उसके अंदर टच आ जाता है उर्दू के अंदर। और जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज्यादा अरसा उन्होंने बाहर गुजारा है। इंग्लिश स्पीकिंग उनकी ज्यादा बेहतर है। बाकी जो हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं तो वो जरा थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ उनका मुख्तलिफ है। लेकिन शेर आपने नाज़रीन सुन लिया। ये हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक हर जगह के ऊपर जब भी तकारीर हुआ करती थी तो ये उन शेरों में से एक है अल्लामा इकबाल का कि हर कोई पढ़ा करता था। तो सबसे एक बार दोबारा आपको ये शेर सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर इसकी जो तशरीह है हसन अय्यूब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब से लेंगे। खैरात को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। जवानों को पीरों को उस्ताद कर, उस्ताद है मेरे ख्याल में, है ना? तो उस्ताद कर, हाँ, पीरों का उस्ताद कर। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, चौधरी साहब, ये ज़ाहिर है बुजुर्गों के हवाले से आपको पता है, एक वो जो याद होगा प्रोड्यूसर साहब, अगर दोबारा हम वो अगर शॉर्ट सुना सके मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो है अभी बिलावल को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, वो अंडर ट्रेनिंग है, वो काइंडली नाज़रीन के सामने दोबारा जरा उनकी याद दहानी के लिए रख दें। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, He'll take time. मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है, ही इज बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। तो चौधरी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो है जवानों को पीरों को उस्ताद कर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लगता है अभी उनके दिल के अंदर वो अपने वालिद साहब का वो जो मशवरा है या सुजेशन है या एक पीस ऑफ एडवाइस है, वो दिल से निकली नहीं है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो मतलब इस शेर का तो यही मतलब है कि वो ही के नौजवानों को क्या मिलनी चाहिए और नौजवानों को आगे आना चाहिए। और मैं जो आज तकरीर का या थोड़ा बहुत देखा, वो आसिफ जरदारी साहब भी पीछे हटे हैं कि हमें जो पता है हम इनको बताएंगे। बिल्कुल, वो यही वो जो उन्होंने तकरीर की वो भी आपको सुनवाएंगे। बिल्कुल, आपको क्या समझ आई कि लाइक बिलावल रिस्पॉन्ड किया थोड़ा सा एक सटल तरीके के साथ? मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर साइन था कि वालिद और बेटे ने ही स्टैंड्स विद व्हाट ही हैज बीन सेइंग। जी, अच्छा, चलिए मैं बात करूं। अब वो आज का एक बड़ा क्लियर साइन था मीडिया के लिए बिलखुसूस कि हम तमाम लोगों ने कहा कि शायद वालिद और बेटे के अंदर इख्तलाफात हो चुके हैं। तो वो पैगाम ये दिया कि यौम तासीस के मौके के ऊपर चेयरमैन और शरीक चेयरमैन यानी वालिद और जो बेटा है वो दोनों एक साथ एक स्टेज के ऊपर मौजूद थे। जरदारी साहब ने अपनी जो ब्लोच जो क्या कहते हैं टर्बन उठाकर जो है अपने बेटे के सर पर पहनाई और बेटे को इज्जत दी। और इसी तरीके से बेटे ने भी वालिद का एहतराम किया। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जी जवानों को पीरों का उस्ताद कर, बात यह है कि मैंने पहले भी बोला है कि ठीक है नौजवानों को क़यादत मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो डिजर्व करते हो और फिर भी अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, तो बिल्कुल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं हैं। लेकिन पार्टी आज भी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के ही कंट्रोल में है और पीपल्स पार्टी आज भी उनके आंख के इशारे से चल रही है। लेकिन तो ये समझना, ये कहना कि बिलावल जो है वो स्टीयरिंग व्हील पर आ गए हैं और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बैक सीट पर चले गए हैं, तो ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा। देखिए, इसके अंदर नाजरीन जो मेरी थोड़ी बहुत असेसमेंट है वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि ज़ाहिर आप
اگر کسی دن شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب مختلف اطراف میں منہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں تو ظاہر ہے وہ پارٹی ایک نہیں رہے گی. اندرون خانہ اختلافات ہوتے ہیں اور کئی سالوں سے ہم خبریں بھی کرتے آ رہے ہیں پارٹی کے اندر اس طرح کے اختلافات رہتے ہیں. ظاہر ہے پارٹی کا کنٹرول اب کس کے ہاتھ میں ہے یہ خبر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو میرے کم سے کم ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ چاہ رہے ہیں, وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ فیصلے کرنے چاہ رہے ہیں اور وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو فیصلے نظر بھی آئیں گے. اور آج جب محترم آصف علی زرداری صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا. ہر موسم میں ہر دور میں ہم نے بلاول کی سپورٹ کرنی ہے, اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے اور جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. بلاول کو ہم نے یوتھ کا, آپ کا, آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے اور اس کو سپورٹ کرنی ہے. مصطفیٰ ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے, ہمارے بیورو چیف صاحب ان سے کی کوشش کریں گے کہ کوئٹہ کے اندر ظاہر ہے یہ ایک جلسہ ہوا ہے, ماحول کیا تھا اور وہاں پہ جو ہے پارٹی کے اندر کیا شنید ہے, کس چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے, اور جو الیکٹیبلز جنہوں نے جوائن کرنا تھا وہ پھر آخر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف چلے گئے. ظاہر ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی کافی شکایت بھی ہے کہ لوگوں نے ہمارے پاس آنا تھا, ہمارے سے لوگوں کو چھین کے کسی اور جگہ بھجوا دیا گیا. بہت شکریہ ترین صاحب. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی لگتا ہے کچھ لائن کے اندر ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی مصطفیٰ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. اچھا, پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوا ہے, وہاں پہ آپ موجود ہیں, جلسہ بتائیے گا کتنا بھرپور تھا, اور یہ جو ایک سوال ہے کہ وہ الیکٹیبلز جنہوں نے پہلے جو ہے کوئٹہ کے بلوچستان کے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا تھا دوسری طرف چلے گئے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بلاول نے اپنی تقریر کے اندر آگے اس کو بڑھاتے ہیں, ایک بار پھر جو ہے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ظاہر ہے بات صحیح ہے, الیکشن کی طرف جانا ہے تو الیکشن پہ جانے سے پہلے آپ اپنے اپوننٹس کو ٹارگٹ تو کرتے ہیں. نون لیگ کو کس لقب سے انہوں نے پکارا, کیا کس انداز سے تنقید کی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب نون لیگ کے پاس آنا کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے, اور پاکستان بھر میں وہ آج مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہیں. آپ تو نہیں مانتے میرے خیال میں وہ سیاست کی شعبہ ہیں, وہ کہتے ہیں اب ان کا رائٹ ہے, پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ تنقید کریں. پوچھ رہا ہوں اپنی جتنی یہ تو تنقید انہوں نے کی نہیں ہے, بڑے ہومیوپیتھک رہے ہیں, اس سے بڑھ کر تنقید کریں. انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, خود کو نمایاں کرنا ہے اور دوبارہ ہمارا نواز کو کنڈیم کرنا ہے. دوبارہ رابطہ ہو گیا مصطفیٰ سے, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پوچھیں پھر لائن کٹ جائے. جی مصطفیٰ آپ کو آواز آ رہی لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ بالکل کلیئر آواز آ رہی. اچھا, ایک تو یہ جلسہ بتا دیجیے گا کتنا بھرپور تھا, اور باقی جو سوال میں نے آپ سے کیا کہ کافی شاکی ہے, شکایت ہے پیپلز پارٹی کو کہ جناب اعلیٰ لوگوں نے ہمارے پاس آنا تھا کوئٹہ سے بلوچستان سے, وہ نون لیگ میں چلے گئے. اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو جلسے کی بات کی جائے, جلسہ اچھا خاصا کافی بڑا جلسہ تھا. ایوب اسٹیڈیم کا جو گراؤنڈ تھا وہ میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جب بلاول صاحب کی تقریر تھی یا پھر آصف علی زرداری کی تقریر تھی اس وقت تقریباً بھر گیا تھا, اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کوئٹہ میں جلسوں کے حوالے سے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس اس مرتبہ بلوچستان اور پھر دارالحکومت کوئٹہ میں رکھا تھا, اس لیے یہ امکان پہلے ہی پایا جاتا تھا, یہ توقعات پہلے ہی تھی کہ اچھا جلسہ ہوگا. سو یہ جلسہ تو ہوا. جہاں تک پیپلز پارٹی کے گلے کی بات ہے یا شکایت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے پاس آنا تھا وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے, تو اس سلسلے میں گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شازیہ مری صاحبہ اور ان کے ساتھ دیگر رہنما بھی موجود تھے, ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بلوچستان میں جو 20 سے 25 تک کا ٹولہ ہے وہ کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے, تو پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس مرتبہ پھر ایک بار جو ہے ان نوٹیبلز کو یا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منتخب ہونے والے نمائندے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی کیوں کر مجبوری بن گئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے حلقوں سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں, سو اگر وہ پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس طرح پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ بلوچستان کے
मुतअद्दिद जो साबका पार्लिमानी अरकान हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिर एक और हवा चल पड़ी और लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ गए। लेकिन पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं का इस वक्त भी दावा है कि उनके बैकडोर में राब्ते जारी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में अहम शख्सियात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगी। मुस्तफा तरीन साहब, ये बताइएगा कि क्या आपके पास इतलात हैं कि जो पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान चैप्टर है, क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट वो किसी सियासी जमात से करेंगे? पहले तो उनका जो है बिलावल साहब का भी शायद ये बयान था या उनके और भी लीडर्स का मैंने किसी का बयान पढ़ा है कि वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन से पहले किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब मेरे तक इतलात पहुंच रही हैं कि शायद वो मुल्क भर में जहां जहां उनको जरूरत होगी वहां पर सीट एडजस्टमेंट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इस मुतल्लिक कोई इतलात आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल, हमारे पास ये इतलात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी फैसले के तहत ही एडजस्टमेंट की तरफ फिर जाया जा सकेगा और पीपल्स पार्टी के सूबाई कायदीन का ये कहना है कि इंतखाबात करीब आते ही जो ग्राउंड है वो मजीद क्लियर हो जाएगा, तब जाकर अगर कहीं एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो की जाएगी। यहाँ पर खबर साहब एक मजे की बात बताऊं आज के जलसे के हवाले से कि जिस तरह गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आए थे और मुकामी होटल में उन्हें बलूची दस्तार पहनाने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने इनकार किया था और उससे एहतराज बरता था। लेकिन उसके मुकाबले में आज जब आसिफ अली जरदारी साहब को रिवायती बलूची पगड़ी पहनाई गई तो न उन्होंने सर पे रखी बल्कि बादाज़ा उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के सर पर वो पगड़ी रख दी, जो मैं ये समझता हूँ कि एक साइन था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके सियासी वारिस भी हैं और फैमिली के वारिस भी हैं। चलें, चौधरी गुलाम शाह साहब लाहौर से जो है अब आपसे सवाल करना चाहेंगे। हम बाद में बात कर लेंगे हसन से, वो ये दस्तार हो सकता है कोई और वजह हो जो कि नवाज शरीफ साहब ने अपने सर के ऊपर वो बलोची दस्तार नहीं रखी। जी चौधरी साहब। मुस्तफा तरीन साहब, दो बातों का जवाब दें। एक तो पीपल्स पार्टी जब से बनी है 67 टू दिस डे, यानी 30 नवंबर 1 दिसंबर 1967 67, जिधर मुझे भी मौका मिला यंग स्टूडेंट के तौर पर डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम के घर जब गुलबर्ग में ये फंक्शन हुआ था तो उधर मैं गया। तो एनीवे, तो आज तक सारे इनके फंक्शन लाहौर में होते थे। ये पहली दफा है कि इन्होंने यौम तासीस लाहौर की बजाय कोयटा में रखा और उसकी क्या वजूहात है। और दूसरा, आपने पिछली दफा जब मुस्लिम लीग में लोग शामिल हुए तो आपने कहा 1-2 सीटों पर बारी है एमएनए की, इससे ज्यादा नहीं है। और पीपल्स पार्टी को अभी भी ग्राउंड लेवल पर कोई सपोर्ट वहां जैसे कि जलसा उनका नजर आता है, इसका मतलब है आम आदमी उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो उनको वहां कोई गुंजाइश नजर आती है, सीटें कोई ले लेगी पीपल्स पार्टी? शुक्रिया चौधरी साहब। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जो हुकूमत बनी थी बलूचिस्तान में, तो पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत में आई थी, उसके वजीर आला रहे थे। फिर बदकिस्मती से वो वजीर आला एक वाकये की नजर हुए और वजारत आला गई और गवर्नर राज लगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये महसूस जरूर किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जिस तरह अपने दौर हुकूमत में बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दे रही थी, बाद आज़ा उस तरह की तवज्जो नहीं थी। लेकिन जाहिर है फिर सियासी जमातों के अपने उसूल होते हैं, अपने मामलात होते हैं। अब जबकि बलूचिस्तान और कोयटा को यौम तासीस के हवाले से जो है वो किया गया, उसका फैसला किया गया कि ये कोयटा में होगा, तो इस चीज को बड़ा मस्बत महसूस किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपना मरकजी यौम तासीस कोयटा में रखा है। शायद यही वजह है कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो आज जलसे में नजर आई। जहां तक पीपल्स पार्टी के लिए फर्दर मोर ग्राउंड की बात है तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो, जो इस वक्त भी मेरा दावा है कि जो बलूचिस्तान आवामी पार्टी के कुछ साबिका पार्लिमानी अरकान हैं उन पर उनका होल्ड है और वो मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो ने ये बात वाज़ेह कर दी है गुज़िश्ता रोज के वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन आज के जलसे में वो शरीक नहीं हुए, उनकी कोई जाती मसरूफियात उन्होंने शो की थी जिनकी बिना पर वो शरीक नहीं हुए। ताहम उनका ये कहना है कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत करेंगे। जबकि सूबाई कायदीन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सूबाई कायदीन भी ये कह रहे हैं कि वो बदस्तूर मसरूफ अमल हैं, लोगों से राब्ते में है। चले मुस्तफा तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज से आपने अहाता किया पीपल्स पार्टी की सियासत इस वक्त जो कोयटा बलूचिस्तान के अंदर चल रही है।
ظاہر ہے فوکس ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف ٹیک کیا جائے. واپس آتا ہوں ناظرین. بلاول بھٹو کا جو تقریر کے دوران ایک بار پھر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا ہے, مہنگائی لیگ کہا ہے, ان کو کہا ہے کہ یہ سیاست کے شو باز ہے. سنیے دوبارہ. جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ تھا وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے. حسن, کل بھی ہم نے سٹوری کی, وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ جو اعداد و شمار نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ جی اس وقت اور انہوں نے پازیٹو دکھایا وہ نیگیٹو میں. تو تنقید تو جو پی ڈی ایم کی حکومت کا جو اوور آل رپورٹ کارڈ ہے وہ اس کا وزن تو اٹھانا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو, احسن اقبال صاحب کو. آپ یہ ضرور بحث میں آ رہا ہوں جو صاحب, وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی آپ بھی حصہ تھے, لیکن فیصلے تو آپ ظاہر ہے بڑے فیصلے جو جس کے سر کے اوپر بڑا جو وزن ہوتا ہے, بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اسی کو اٹھانے ہوتے ہیں. جی بالکل, حصہ بقدرے جسہ. جتنا حصہ تھا مسلم لیگ نواز کے پاس اتنا بوجھ مسلم لیگ نواز کو اٹھانا ہے. جتنا حصہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا اس نے اتنا بوجھ اٹھانا ہے. ایم کیو ایم نے بھی اٹھانا ہے, جے یو آئی فے نے بھی اٹھانا ہے. تو کون ہے, اگر تو ان کو مہنگائی لیگ تھی تو اس وقت حکومت, میں بتا رہا تھا کہ انہی کی وجہ سے تو قائم تھی. تو اگر عوام کی چیخیں نکالی ہیں مسلم لیگ نواز نے, تو محترم جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اگر وہ اپنی ہی سپورٹ وڈرا کر دیتے تو حکومت نے تو قائم نہیں رہ سکتی تھی. پھر دوسری بات جو ہے کہ بات یہ ابھی بتا رہے تھے کہ قدوس بزنجو صاحب کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے, ان کی مصروفیت تھی. ویسے انہوں نے شامل ہونا تھا پیپلز پارٹی میں, لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آج مطلب ان کا بیان چھپا ہوا کر سکے. تو وہ تو سی سی آئی کا جس دن اجلاس تھا اس دن بھی ان کی کوئی مصروفیت تھی, تو وہ مصروفیت ان کی خاصی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. چلیں آنے والے دنوں کے اندر اس بات پر آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا. وہ اصل میں جو بزنجو صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ جو ہواؤں کا رخ جو ہے اسی کے اوپر بیٹھ کے چلتے ہیں, پتہ نہیں وہ کس طرف وہ اڈاری مار رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان. پہلی بات تو یہ ہے جی سر, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لچھے دار گفتگو اپنی جگہ ہے, ان کا یہ نہیں, ان کو یہ اس وقت جب 9 اگست کو اسمبلی ٹوٹ گئی اور ان کی وزارت ختم ہو گئی تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نون لیگ جو ہے مہنگائی لیگ ہے اور وہ شوباز ہے. مطلب یہ آپ تھوڑا سا یار ڈیکورم کوئی رکھ رکھاؤ رکھو. مطلب ہم ان کے مخالف ہیں اور مجھے اس میں کوئی اتنی وہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں, قیامت کی نشانیاں ہیں حسن ایوب اور چودھری غلام حسین صاحب. آئی ڈونٹ لائک دس, یعنی آپ کو راتوں رات. میں چودھری صاحب میری بات سنیں, دیکھیں ایک کیا سنوں, مطلب بلاول صاحب کو ایک بنیادی نقطہ, ایک بنیادی آپ بلاوری گفتگو کر رہے تھے ان کے حق میں, آج راتوں رات ان میں کیڑے نظر آ رہے ہیں. صاحب کیڑے نظر آ رہے ہیں. میری عرض یہ ہے چودھری صاحب, دیکھیں ایک اس وقت بنیادی ایک دشمن آپ کا جو سانجا تھا, آپ نے مل کے کوشش کی اور دشمن کو آپ نے ہرا لیا. اس کے بعد جب آپ کی ذمہ داری ہے تو ہر بندے کے سر کے اوپر ذمہ داری تو پڑنی ہے. معیشت کے حوالے سے کس کو نہیں پتا کہ اسلام آباد کے اندر سارے فیصلے مفتاح اسماعیل صاحب کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر بھی رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے لندن سے وہ سارے فیصلے رکھوائے, جو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, جو سبسڈی تھی جو فیول کے اوپر اس حوالے سے, اور بھی جا کے یہاں پہ معیشت اقتصادی رابطہ کمیٹی بھی ہوتی ہے نا, ایک میں سن لیں میری بات سن لیں سر, عرض کر رہے ہیں حسن ایوب ایسے نہیں کر رہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے بیان آن دا ریکارڈ ہیں, ان کو روکا گیا. معیشت ٹھیک ڈگر پہ چل گئی تھی, تو ڈاکٹر صاحب معیشت کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون یا شہباز شریف صاحب میرے خیال میں اس سے بالکل صرف نظر نہیں کر سکتے. ان کی ذمہ داری اس کی لینی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اس حد تک میں بلاول کو لینی پڑے گی. نہیں, میں اس حد تک آپ لوگوں کے ساتھ متفق ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ میں ایز اے وزیر خارجہ میری ذمہ داری تھی. سر کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے when you are a member of a cabinet, اور جب آپ کے پاس 5-6 وزارتیں ہیں تو پھر آپ کے پاس اسی کی ملازمت سے ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, لیکن میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک کولیشن کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو کولیشن کے اندر جب آپ تھوڑی آپ نے عرض کیا نا, آپ خود ہی بتا رہے تھے, اور وہ یہ کہ جو آپ ذمہ داری آپ نے لینی ہے اس کی ذمہ داری تو آپ نے نبھانی ہے نا. وزارتوں کی جو کارکردگی تھی وہ ایک چیئرمین تحریک انصاف کی اس وقت ایک میڈیکل رپورٹ پر بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کے ہیلتھ منسٹر نے, یاد ہے آپ کو؟ پتہ نہیں وہ کراچی میں کی تھی. نہیں, وہ آپ کو یاد نہیں ہے ان کی؟ مجھے یاد نہیں. چوئی صاحب کو یاد ہوگی, ان سے پوچھ لیں.
چلے ناظرین، اب بلاول بھٹو پٹیل نے کیا، ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ 16 مہینے کی اپنی کارکردگی لے کے اور اپنے وزراء کی کارکردگی لے کے اپنے جو ہے عوام کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں. پتہ نہیں یہ لوگ تیار ہیں کہ نہیں. اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہوا ہے اپنی تقریر کے دوران، وہ بھی آپ آج نہیں پچھلے کسی ایک جلسے کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. جو میرے ساتھی تھے، جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. جی ناظرین، ظاہر ہے اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے 8 فروری کو کہ وہ کس کی کارکردگی کیا تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کے اندر کتنی سچائی تھی، اسیسمنٹ ان کی کس طرح ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین آئیں گے اور بات کریں گے کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے انتخابات کے التوا کے حوالے سے کچھ لوگ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن نے ریئیکٹ کیا ہے، اپنا رد عمل دیا ہے اور میرے خیال میں اچھی بات کی ہے اور اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی یہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، وہ جو پریس ریلیز آئی ہے الیکشن کمیشن کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو الیکشن کے التوا کے حوالے سے جو پراپوگنڈا چل رہا ہے اب اس کو کس طرح روکنا ہے آنے والے دنوں کے اندر، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. نومبر 3 کو جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے پیمرا کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا. پیمرا نے جنرل الیکشن 2024 کے انعقاد کے حوالے سے میڈیا کوریج سے متعلق ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے کہ وہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں اور پروگرامز نشر کرتے ہوئے پیمرا ضابطہ اخلاق 2015 پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے قیاس آرائیوں اور منفی رپورٹنگ سے گریز کریں. یہ ناظرین یہ پیمرا کی طرف سے ایک ہدایت تھی. کل جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان 29 نومبر کو انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میڈیا کے حلقوں میں انتخابات میں تاخیر کی خبریں بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کی پرزور ترغیب کی ہے اور کرتا ہے. انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بالکل جھوٹی ہے. الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرا سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایسی گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ منگوا لی ہے. ترجمان الیکشن کمیشن، یہ بھی ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار چونکہ ایسے خام میں جو ہے کچھ ایک پھلجڑی پھینک دی جاتی ہے میڈیا کے اندر، کچھ ویلاگرز ہیں، کچھ کالمسٹ ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سیاستدان بھی ہے نا جناب، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر سیاستدان بھی تو ہے نا. میں آتا ہوں آپ کے پاس حسن، یہ بھی آپ سے بھی جانتے ہیں یہ ہوتا ہے. لیکن کسی جو کی پولیٹیشینز ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں یا ان کے لیڈران، ان سے بات کریں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین آپ کو شہباز شریف صاحب گزشتہ روز ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا سنیں. بالکل بر وقت ہونے چاہیے، قانون کی بھی یہی منشا ہے اور جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشا ہے. اسی طرح راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت جو ہیں اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی، ان سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا. میرا یہ شک کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا. اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. حسن جو بات کر رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک سیاستدان ہے ویسے تو ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہے لیکن اپنی پارٹی کو کہتے ہیں میری بڑی نوزائیدہ ایک پارٹی ہے، چھوٹی سی ننھی منی سی، ابھی ظاہر ہے اس کو بڑا ہونا ہے تو مجھے وقت چاہیے. وہ کون سے سیاستدان ہیں؟ ہاں وہ ان کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی صاحب، ہم نے بھی کیا الیکشن کمیشن نے، مجھے تو ٹائم چاہیے کیونکہ نئی پارٹی بنی صوبے میں یا ملک میں کئی ایسی جگہ جہاں برف باری ہوگی، امن امان کا مسئلہ ہے، وہ تو خیر چلتا رہے گا. 2013 میں بھی یہ حال تھا. ہائی کورٹ سوات کا فیصلہ ہے جب حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہو جائے تو 4 مہینے کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح ناظرین کچھ نامعلوم جو افراد ہیں انہوں نے کچھ پٹیشنز کر دی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. آج ڈان کی فرنٹ پیج کی سٹوری ہے، پٹیشن سیکنگ پول ڈیلے لینڈ بیفور الیکشن کمیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کو بلوچستان سے ہے، وہاں پہ جو موسم کے مسائل ہیں، برف باری کے مسائل ہیں اور اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں لا اینڈ آرڈر کے، لہٰذا الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. حسن، ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ ہمیں مطلب اس کے اوپر اب بات ختم ہو جانی چاہیے نا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے،
ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی سارا جو کام ہے ٹائم کے مطابق آگے چلنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تمام جو اکانومسٹ وہ کہتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ صحیح پٹری پہ چڑھ گئی ہے. لوگوں کا مینڈیٹ لے کے ایک جو ہے لافلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور لانگ ٹرم پلاننگ کرے آگے بڑھیں. تو کون یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. میں تو اپنی خبر پر قائم ہوں. میرا جو ٹویٹ تھا 4 جون جو ہے اس کا 2023 کا، میں نے تو اس میں یہی کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ میں نے دی تھی، مہینہ بتا دیا تھا، وہ فروری نہیں تھا، وہ مارچ ہے. اور فروری مارچ کا زیادہ فرق لیکن میں تو اپنی خبر پر قائم ہوں. نہیں فروری مارچ از ناٹ اے بگ ڈیل. بس یہی ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب، یور تھاٹس؟ نہیں، ابھی مطلب ہے کل کے جو واقعات ہیں کہ نواز شریف ان ہے اور عمران خان آؤٹ ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی بڑی رکاوٹ تھی، اب ختم ہوگی، الیکشن ہو جائیں گے. یہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، کوئی قانونی منہ شگافی نہیں کر رہا. ہاں تو مطلب آپ کو نہیں سر، یہ دیکھیں یہ تو سیاسی بیانات ہیں نا، سیاسی اثرات ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے، مختلف اس کے اوپر کمنٹری ہوتی رہے گی. لیکن ناظرین، میں تو یہی امید بھی کرتا ہوں اور میری رائے بھی ہے، اور جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اور میں پر امید ہوں کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کی جو تاریخ اناؤنس ہوئی ہے، جو حسن بات کر رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے 2-3 ہفتے، 8 فروری سے مطلب اگر مارچ کے اندر کھینچ کے لے جائیں گے تو اگلا مہینہ ہوگا، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. تو یہ سارے لیکن 8 پر اب انسسٹ کریں نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہی نا جو صاحب سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، لمبا ڈیلے وغیرہ کی بات کوئی نہیں ہے جی. میں وہ بتاؤں الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشن صاف شفاف اور غیر جانبدار ہونے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوگی، سب کو میسر ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی الیکشن صاف شفاف کروانے کے حوالے سے پرعزم ہیں، اور ہمارے جو چیف فارمی سٹاف ہیں وہ بھی اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے جو ہے پرعزم ہیں. اور بالخصوص میں آج ان کا وہ اپنی رات سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو شہید کی بچی کو انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ تسلی دی اور بتایا کہ وہ وڈیرا پانی چھوڑ دیتا ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنے جو سبارڈینیٹس کو بتایا کہ جی اس کو سمجھا دیں کہ دوبارہ پانی نہ آئے، اور یہ بھی بتایا کہ جب تک یہ بچے کسی کام پر نہیں لگ جاتے، یعنی فارغ التحصیل ہو کر، پڑھائی سے فارغ ہو کر جب تک کام پر نہیں لگ جاتے، تب تک پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو جو سپورٹ کرتی رہے گی. میرے خیال میں وہ جو ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ ضرور ہمیں ناظرین کو دکھانا چاہیے. جی 6 مہینے میں آتا ہے، 7 میں آتا ہے. ہمارا ایک سیاستدان ہے وہاں کا، ہم اس کو ایک ساتھ ووٹ نہیں دیا تھا نا، وہ جان بوجھ کر ہمارے شہر میں پانی چھوڑ دیتا ہے. ہاں یہ جو ہے یار دیکھنا کہ گھر کا بھی دیکھ لیں، ادھر ہے جو ہے وہ ڈیرا جان کے پانی چھوڑ دیتا ہے ہماری زمینوں کی دھرتی کے لیے. سینڈ میسج ٹو دیٹ ڈیرا کہ پانی تمہارا پھر پہنچ جائے گا کہیں اور. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، بالکل یہ ہے جو بھی شہداء ہیں وہ نہ صرف پاکستان آرمی کے، پاکستان کی عوام کے سر آنکھوں پر ظاہر ہے ان کے بچوں کی جو زندگیاں ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتے، وہ اس قوم کی ذمہ داری ہے. افواج پاکستان کی تو ہے ہی ہے، وہ سب قرض ہے ان کا جو ہمارے سروں کے اوپر ہے اور ہم نے اس کو اتارنا ہے. ناظرین، لیکن الیکشن کے حوالے سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب اللہ کوئی سیریس نہیں ہے سوائے ہمارے. کوئی بھی سیاسی جماعت ان الیکشنز کے لیے سیریس نہیں ہے، مگر میں ان الیکشنز کے سیریس ہوں. انشاءاللہ تعالی میرے جیالے پورے ملک کو، پوری دنیا کو فیبری 8 پہ سرپرائز دیں گے. جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے، جیالہ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. جی چودھری غلام حسین صاحب، آر یو ریڈی فار دا پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز آن فیبری 8؟ بظاہر اب کیا کریں، ابھی خواہشاں کوڑے ہوئی ہیں تو کوئی پیدل پھر تھی تو حسن ایوب لگتا مل گئے اس معاملے تو لہٰذا ناظرین ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے نئے جو چیئرمین ہیں وہ نامنیٹ ہو گئے ہیں. ہفتے کو انٹر پارٹی الیکشن اناؤنس کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اس کے اندر ظاہر ہے ایک الیکشن ایک فارمیلٹی ہوگی اور اس کے بعد آگے چیزیں معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ ٹوسٹ بھی ہے، وہ آپ نے ایک مبینہ طور پر ایک آڈیو لیک سنی ہے، وہ نند باوج کا جو آپس میں معاملہ ہے اور وہ کیا اختلافات ہیں، اس حوالے سے بھی ہم حسن ایوب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. خبریں چل رہی تھیں کہ شاید جو ہے خاندان کے اندر سے کوئی جو ہے پارٹی کا نیا چیئرمین نامنیٹ ہو جائے گا. خان صاحب کی 3 بہنیں ماشاءاللہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ مختلف کیسز کر رہی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ ظاہر ہے فارمر جو خاتون اول ہیں جو بیگم صاحب ہیں خان صاحب کی، ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی شاید وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں.
लेकिन कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे अली जफर साहब ने क्या अनाउंस किया, किस बंदे का नाम अनाउंस किया, वो आपके सामने रखते हैं। नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन हो, बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूं जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है। उन्होंने इसके ऊपर ये जो डेवलपमेंट हुई है एक रद्द-ए-अमल दिया है और ट्वीट किया है। वो नाज़रीन आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान का पीटीआई के एक वकील को चेयरमैन बनाना सारी पार्टी की सियासी क़यादत पर अदम एतमाद जाहिर करता है। सारी उम्र इसने अपने साथियों को हकीर जाना है और इसकी दर्जनों मिसालें पीटीआई की नाम नेहाद जद्दोजहद में भी आपको मिलेंगी। इस वक्त जब इमरान खान जेल में है और उसे ये भी खौफ है कि पार्टी पे कब्जा ना हो जाए, यहां तक कि वो बेगम साहिबा पर भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकता। अपने ताल्लुक के बैकग्राउंड इसके सामने है। दौलत और इक़्तिदार दोनों में एतबार बहुत मुश्किल होता है और जब भी फ्री कैन माजी का इस सिलसिले में जो है मुश्तबा भी हो, जो भी है, ये आपके नाज़रीन ट्वीट आपके सामने है। अब इसके ऊपर सारे का सारा जो मुझे चीज समझ आई है, चौधरी साहब वो जो है नाराज हैं। मुझे जो लगा है मोहतरम जो ख्वाजा आसिफ साहब के शायद दूसरी साइड पे चले जानी चाहिए थी, लेकिन अब सवाल यहां पे ये बनता है, मैं आप दोनों से आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपका इमीडिएट रिएक्शन चौधरी गुलाम हसन जब बैरिस्टर गौहर का नाम आया तो क्या था कि जनाब आला ये अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी सियासत है, या फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये चूंकि पार्टी की बाकी जो सीनियर क़यादत है, अपने खानदान के हवाले से भी बेगम साहिबा का भी जिक्र किया जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि उनके ऊपर भी उन्होंने जो है एतबार नहीं किया। पता नहीं, अभी एक तरफ आप मरूसी सियासत को की नफी करते हो, अब कहते हो नहीं बीवी को या बहनों को बना ले, भाई छोड़ दें, गिव इट ए ब्रेक। अब उन्होंने एक वकील को कर दिया है तो एक प्रोफेशनल है, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने करके खाते हैं। वो गौहर मैं तो सलामदा भी नहीं उनसे, मुझे नहीं पता वो किस लेवल की शख्सियत है, वो खान साहब जाने। लेकिन ये जो झगड़े और ये जो आपने बात आगे भी की है, ये मैं आपको कम अज कम खावर गवर्नमेंट और एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद ये जानती है कि मैंने एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि खान साहब की जड़ों में जो बैठ रहे हैं वो 3 B's हैं, 3 B's। तो अब इसकी मैं वजाहत फिलहाल नहीं करता, क्योंकि जब बंदा अंडर वाटर या परेशानी में हो तो उस पर हमले करने थोड़ी नहीं बहुत चाहिए। समझ आ गई है। अच्छा, आज हसन एक जो एक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक भी आई है, जाहिर है उसके हवाले से वो चल भी रही है। मुबैना हम इसलिए कह रहे हैं जब तक उसकी वो एक कंफर्मेशन दे दी है लतीफ खोसा साहब ने। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि एक क्लाइंट की और एक लॉयर की आपस की जो कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो बात समझ आई है कि जी जनाब वो नन बावज का आपस में जो एक झगड़ा होता है कि जी वो पता नहीं क्यों खान साहब की बहनें मेरे खिलाफ हैं, और वैसे तो घर की कहानी है, और जो है वो मैं तो आपको वकील रखना चाह रही थी, वो पता नहीं क्यों आपके खिलाफ है, दिस एंड दैट। उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो डोंट यू थिंक इट्स ए गुड डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई चेयरमैन कि उन्होंने बजाय से कह के अपने खानदान के अंदर लड़ाई लेके जाने की, उन्होंने ठीक है पार्टी का एक बंदा है बाएतमाद, उसको नहीं। मैंने कल कहा था कि तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हो चुके हैं, जिस पर चौधरी साहब ने रिएक्ट किया था कि जी 20 धड़े बन चुके हैं पीटीआई के अंदर। कल उन्होंने किया, तो आज ये ऑडियो लीक उस चीज को साबित कर रही है कि मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जी ग्रुप्स बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर। और देखिए लतीफ खोसा साहब तो अभी जो है हालिया तौर के ऊपर उन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने उनको निकाला है और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, बट इवन देन वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन तहरीके इंसाफ, और जो उनकी एहलियां हैं वो भी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की मतलब आज भी एहलियां हैं, और वो भी कह रही है कि मुझे मुकम्मल एतमाद है लतीफ खोसा साहब पर। तो लतीफ खोसा साहब के इस ऑडियो लीक के बाद खासे दुश्मन पीटीआई के अंदर एक्टिव हो चुके होंगे। अगर उन्होंने अब तहरीके इंसाफ में शामिल होने का कोई इरादा किया भी था तो उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, और लतीफ खोसा साहब अगर तहरीके इंसाफ में आते हैं तो वो वैसे भी अगर वो तहरीके इंसाफ में नहीं भी है तो उनकी अपनी एक हैसियत है, उनको खैबर से कराची तक लोग जानते हैं, वो साबिक वजीर कानून है,
وہ سابق گورنر پنجاب ہے. چلے ایک لطیف کھوسہ صاحب اور پاکستان کے ٹاپ کے کرمنل لائر. میری بات سن لیں. آخری بات میں کر لوں کہ لطیف کھوسہ صاحب کی جو آڈیو لیک آئی ہے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ خالی لڑائی پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے, ود ان جو عمران خان صاحب کی امیجیٹ فیملی ہے خاندان کے اندر بھی لڑائی و اختلافات ہیں. بھائی بات سنیں, یہ جو پی ٹی آئی ہے نا یہ سابق چیئرمین ہے, سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہے, اور یہ جو باقی لیکن ناظرین اصل جو ہے یہ موروثی سیاست کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے, جو میرا یہ نقطہ نظر یہ ہے وہ ڈپارچر کر دیا کہ خاندان کے اندر خبر یہی تھی, کچھ ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر ذکر بھی ہوا کہ جی بیگم صاحبہ یا بہنوں میں سے کسی کو بنایا جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق, آپ کو پتا ہے وہ کافی دل جلے رہتے ہیں مختلف اوقات کے اندر, انہوں نے اپنے دل کا اظہار بھی کیا ہے کہ جناب اعلیٰ پارٹی کے اندر قیادت جو ہے سینئر قیادت کو ذمہ داری ملنی چاہیے. ایک جلسے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خان صاحب, ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے. مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے, باس نہیں ہے. حمزہ شہباز شریف ہمارا چھوٹا بھائی اور ساتھی ہے, باس نہیں ہے. یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے. 28 سال کا لڑکا 68 سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. ناظرین حقائق آپ کے سامنے ہیں. 8 فروری کو آپ نے تمام حقائق آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی پارٹی آپ کی صحیح نمائندگی کرتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انتخابات انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.